کہ فضا کی آلودگی کے متعلق سائنسدان بڑا وارننگ دیتے رہتے ہیں کہ یہ ایک دن اس دنیا کی تباہی کا باعث بنیں گے. ٹھیک ہے. تو حضور آپ اس سلسلے میں کچھ مشورہ دے سکتے ہیں؟ میں تو اکثر جب میں سفر کرتا ہوں اور مختلف سوال کرنے والے آتے ہیں ان میں آلودگی کی آواز اٹھانے والے سائنسدان بھی ملتے ہیں، لیڈر بھی ملتے ہیں. ان سے میں کہتا ہوں کہ تم وہاں سے بیماری کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو جہاں وہ مضبوطی سے قائم ہو کہ بیماری اپنے پھل دے رہی ہے. تم یہ سوچ رہے ہو کس طرح پھل کم کیے جائیں، حالانکہ جب تک جڑیں نہیں اکھیڑو گے اس وقت تک اس کو قابو میں نہیں لا سکتے اس مسئلے کو. یہ ایسا مسئلہ گہرا ہے کہ اس کی جڑیں اکھیڑنی ضروری ہیں، اور جڑیں بگڑے ہوئے انسانی معاشرے میں ہیں اور اس کی طلب میں ہیں جو مصنوعی طور پر ان کے نظام نے خود پیدا کر دی ہے. عیش و عشرت کے جتنے سامان ہیں ان کے لیے جو انڈسٹری کی بنیاد قائم ہے، جو صرف مغرب کے لیے نہیں بلکہ مشرق کے لیے بھی عیش و طلب کے سامان پیدا کرتی ہے اور بیچتی ہے، صرف وہی انڈسٹری اپنی ذات میں سارے نظام کو پولوٹ کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے اندر جو سلفر فیومز یا نائٹرس ایسڈ فیومز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے ساتھ پولوشن ہونی ہے. اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں. میں نے ایک دفعہ تفصیل سے جرمنی کے ایک سائنسدان سے یا جو بھی اس کے لیڈر تھے ان سے بات کی تھی اور وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے. انہوں نے کہا یہ بالکل درست بات ہے کہ ہمارا نظام زندگی ایسا ہو چکا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم ایک مصنوعی طرز زندگی پر مصنوعی بود و باش اختیار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اس کی سپورٹ میں جو انڈسٹری ہے وہ ساری پولوٹ کر رہی ہے. اگر عیش و عشرت کی انڈسٹری کو ایک طرف کر دیں، نکال دیں اور شریفانہ سفید پوشی تک صرف محدود رہیں تو پولوشن خود ہی غائب ہو جائے گی. پھر شرابیں ہیں، پھر ڈرگز ہیں، تمباکو نوشی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس عیاشی کا اوپر کا حصہ ہے جو رفتہ رفتہ پھر جرائم کی حد میں داخل ہو جاتا ہے. وہ بھی پولوٹ کرنے کے لیے بہت کافی ہے اپنی ذات میں. تو یہ چیزیں پلس پھر خود غرضیاں ہیں، غیر ممالک کو اپنے تابع رکھنا. وہ انڈسٹری جو پھیلائی جا سکتی تھی دوسرے ممالک میں نہیں پھیلانا چاہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے پھر نو ہاؤ نکل جائے گا، مونوپلی نہیں رہے گی. اس کے نتیجے میں جہاں کنسنٹریشن ہے وہاں کی پولوشن کو پھر غیر ممالک میں، غریب ممالک میں منتقل کرنے کی کاروائیاں ہوتی ہیں. تو آخری صورت میں موریلٹی رہ جاتی ہے. بات انسان کا جو اخلاقی معیار ہے اور انسانیت کے لیے حص ہے اس کو بیدار کیے بغیر یہ مسائل محض سیاسی سطح پر یا علمی سطح پر حل نہیں ہو سکتے. یہ میں توجہ دلاتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں، اکثر جو اہل علم ہیں وہ تو فوراً مان جاتے ہیں. ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے، کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہمیں پتہ لگ گیا، آپ درست کر رہے ہیں مگر یہ حل نہیں ہے کیونکہ مانے گا کوئی نہیں. یعنی خود مانتے ہیں کہ اگر حل ہے تو یہ ہے مگر چونکہ مانے گا کوئی نہیں اس لیے کوئی حل نہیں. حضور اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پولوشن اسی طرح سے کنٹینیو رہے گی؟ یہ مطلب ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر بیماری کی جڑ کوئی گناہ ہے اور اخلاق کی کمزوری بھی ایک گناہ ہے. اور گناہوں کی پرورش کے لیے کھلی چھٹی دے دینا اور ایسی انڈسٹریاں قائم کرنا جو دراصل گناہوں کی پرورش کر رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا کہ ہم ظلم نہیں کرتے، انسان خود ظلم کرتا ہے. بس اس گناہ کی کوئی سزا ان کو ملنی چاہیے کہ نہیں. بعض جگہ کلیکٹیو اور افیکٹ ہوتی ہے سزا جو جمع ہوتے ہوتے ایک لمبے عرصے میں پھر پکتی ہے. تو اس وقت یوں لگتا ہے جیسے عذاب نازل ہو گیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی اپنی کمائیاں ہیں، وہی جمع ہو کر
قانون قدرت کے تابع ایک ایسے وقت تک ترقی کر جاتی ہیں جہاں جا کے وہ پھٹ پڑتی ہیں اور پھر عذاب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب ایڈس کی بیماری کو پتہ نہیں کتنی دیر لگی ہے اندر اندر پکنے اور پنپنے میں، مگر تعلق گناہ سے ہی تھا اور نتیجہ سزا ہی ہے. مگر کوئی ایجاد ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے باہر سے پکڑ کے سزا بھیجی ہو، انسان کے اندر سے ہی سزا بنی ہے. اور اسی طرح نیکیاں جزا بنتی ہیں. جو جنتوں کا ذکر کر رہے تھے، وہ جنتیں بھی اندر سے پیدا ہوتی ہیں. وہ پیدا کیے بغیر کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ اگر جنتان ہے اور ایک جنت یہاں دیکھنی ہے تو اس جنت کے لیے وہ کوشش کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں طبی طور پر، قدرتی نتائج کے طور پر ایک جنت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. انسان اسے دیکھ لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، امید کرتا ہے کہ جیسے اس دنیا میں خدا نے میری جنت دی تھی، آئندہ بھی یہی توقع ہے. سنائیے. ظہور مہدی آخر زمان